بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين. دعاء حضرت امام زمان علیہ السلام والسلام. الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الصاحب الحجر يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلى الله
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صلوات پڑھیں. بہت سامعین، قرآن کریم اس آیت کے ذریعے سے ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ مسلمانوں، اسلام وہ عظیم الشان مذہب ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کی حقانیت کو تم ہر طرح سے ثابت کر سکتے ہو، اور ان میں سے ایک طریقہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جس پاک نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی. یعنی آیت کیا بتا رہی ہے کہ اگر تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذکر کو تلاش کریں، ہم تحقیق کریں، ہم ریسرچ کریں، اور ریسرچ کرنے کے بعد تبلیغ کریں، کافروں کو مسلمان کریں. مگر صد افسوس، ہزار افسوس کہ مسلمان دشمن کی سازش میں گرفتار ہو گئے، بجائے اس کے کہ کافروں کو مسلمان بناتے، انہوں نے مسلمانوں کو کافر بنانا شروع کیا. یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک سازش ہے، اور خصوصاً اس سازش کو تقویت اس وقت زیادہ ملی جب برٹش گورنمنٹ مسلمانوں پر حکمران تھی، جب برطانیہ کا ہندوستانوں اور بہت سارے اسلامی ممالک پہ قبضہ تھا. جھوٹے مذاہب بنانا بھی انہی کا کام تھا کہ قادیانی وجود میں آئے، ایران میں بہائی وجود میں آئے، اور ایسے افراد، ایسے فرقے وجود میں آئے جو سراسر قرآن کے خلاف. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، مسلمان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس آیے کریمہ پر لبے کہنے کی ضرورت ہے. آج کا زمانہ پہلے کے زمانوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں انگلینڈ یا امریکہ یا کینیڈا ان کی ثقافت سے کیا ربط، ان سے ہمیں کیا کام. آج پوری دنیا ایک شہر کی طرح بن چکی ہے، خصوصاً نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ڈش کے ذریعے سے، بڑے بڑے یہ جو پروگرام دکھائے جا رہے ہیں، چینل ہیں، ان کے ذریعے سے اس وقت دنیا ایک شہر بن چکی ہے. اگر ایک نجاست، اگر ایک خباثت، اگر ایک گندگی کوئی امریکہ میں بناتا ہے یا کینیڈا میں بناتا ہے تو اسی دن اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑتے ہیں، دیگر اسلامی ممالک پر بھی پڑتے ہیں.
آج کا زمانہ گزشتہ زمانوں کی طرح نہیں کہ ہم اپنے ملک میں مسلمان ہیں، وہاں وہ جو بھی کریں. آج ڈش کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ان چینلوں کے ذریعے سے ایک یلغار ہے، ایک کلچرل اٹیک ہے، اور پوری پلاننگ کے ساتھ وہ اس میڈیا کے ذریعے سے مسلمان اور خصوصاً نوجوانوں کے دلوں سے ایمان اور دین ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی عقل مندی نہیں کہ ہم سمجھیں کہ میڈیا کی طاقت کچھ بھی نہیں. اس وقت سب سے بڑی طاقت میڈیا ہے. میڈیا چاہے تو حق کو باطل بنا کر دکھائے اور چاہے تو باطل کو حق بنا کر دکھائے. لہذا مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ خود اپنی میڈیا ڈیولپ کریں. ایک عرب مسلمان مگر ان کے پاس ایک ایسا چینل نہیں ہے کہ پوری دنیا میں وہ اسلام کی، قرآن کی، محمد و آل محمد کی حقیقی دین کی تبلیغ کرتے ہیں. یعنی اس اہم ترین مسئلے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ ممکن نہیں ہے. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ ایک ہمارے مومن جنہوں نے بریڈ فورڈ میں ایک ریڈیو اسٹیشن، اس کے ذریعے سے یہ 2-3 مہینے تبلیغ کرتے تھے. انہوں نے خرچہ بتایا کہ 15,000 پاؤنڈ ہے، میں اکیلا کرتا ہوں، اور وہ خرچہ نکل جاتا. مگر اس کی پلاننگ بہت اچھی تھی. کہہ رہے تھے مولانا ہم ٹیلی ویژن اسٹیشن ورلڈ وائڈ چینل بھی اسی طرح سے لے سکتے ہیں. 2-4 سال کی بات ہے کہ 70,000 پاؤنڈ میں ہم 12 گھنٹے ٹیلی ویژن اسٹیشن ایسا کہ پوری دنیا میں مسلمان دیکھ سکیں، اور وہ 70,000 پاؤنڈ کا خرچہ جو ہے خود ایڈورٹائزمنٹ سے آرام سے نکل جائے. اب 70,000 پاؤنڈ یعنی 70 لاکھ. 70 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. 70 آدمی بھی کھڑے ہو جائیں، 1,01,000 پاؤنڈ ایک آدمی دے تو ایک ایسا ٹی وی اسٹیشن وجود میں آ سکتا ہے، اور بلکہ بزنس ہے، اس میں نفع بھی ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان کے اندر تنظیم نہ رہی. اگر تنظیم ہو، اگر متحد ہو، اور جو کافر ہیں قادیانی آپ دیکھیے ان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، اور بوزنیا کے کئی مسلمانوں کو وہ کافر بنا چکے ہیں، قادیانی بنا چکے ہیں مسلمانوں کو. مگر مسلمان سوئے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اکثر مسلمان ممالک کے حکمران بکے ہوئے ہیں، ان کے غلام ہیں، اور دوسری طرف عوام کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ میڈیا کا مسئلہ کتنا اہم ہے. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا اس شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی مجالس امام حسین پوری دنیا کے مومنین اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ لیں. الحمدللہ انٹرنیٹ پر کافی اچھا کام دوستوں نے کیا ہے، اور یہی مجالس ریلے ہو رہی ہیں. مگر ٹیلی ویژن کی بات کچھ اور ہے. ٹیلی ویژن کی اثرات بہت زیادہ قوی ہیں. لہذا عزیزان گرامی، اس نقطے کو میں تاریخ سے بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا اس زمانے میں دشمنان اسلام کے پاس نہ ٹی وی کا میڈیا تھا، نہ ٹیلی ویژن کا، نہ ریڈیو کا، نہ اخبار کا. زبانی میڈیا کا بھی اثر سنیں کہ دشمن حضرت علی علیہ السلام نے کیا کیا. ایک اچھی خطرناک سازش تیار کی گئی مولا علی کے خلاف. حاکم شام نے کہا کہ جتنے بچے ہیں سمجھدار، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، ان سب کو میرے پاس لیا. شام کے سارے بچوں کو جمع کیا گیا، اور حاکم نے ایک حیوان انہیں تحفے میں دیا، ایک بکرا یا ایک اسی طرح سے کوئی چیز جس سے بچے کا دل خوش ہو جائے.
سارے شام کے بچے خوش، سب حاکم شام کا قصیدہ گانے لگے کہ حاکم شام نے ہر بچے کو ایک بکرا دیا یا گھوڑا دیا، جو بھی حیوان تھا دیا۔ بچے خوش خوش چلے گئے، ایک دو دن ان سے کھیلتے رہے، مانوس ہو گئے، حیوان سے محبت ہو گئی، بچہ ہے۔ اس کے بعد حاکم شام نے حکم دیا کہ یہ سارے حیوان جو ہے ان بچوں سے چرا کے لے آؤ، اور جب بچہ صبح کو اٹھے تو نعوذ باللہ بچے کو بتایا جائے کہ علی آئے تھے اور تمہارے حیوان چرا کے چلے۔ دیکھیے میڈیا کیا ہوتا ہے، اس زمانے میں یہ میڈیا تھی۔ اب وہ بچے تھے، جیسے اٹھے حیوان نظر نہیں آیا، لہذا پوچھا حیوان، نعوذ باللہ مولا علی پر تہمت لگائی گئی کہ مولا علی تمہارے حیوان چرا کے لے گئے۔ تو بچپن سے انہوں نے بچوں کے دلوں میں بغض علی ڈال دی۔ آج آپ اور ہم سمجھ نہیں رہے، مگر یہ ٹیلی ویژن دشمن ہے ہمارا، ہمارے بچوں کا دشمن ہے، ہمارے اسلام کا دشمن ہے، ہمارے قرآن کا دشمن ہے، ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ ایسے پروگرام بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ماہر نفسیات مل کر اسے بناتے ہیں کہ بچہ اسے دیکھتا رہے، مگر جب وہ اس میں مگن ہو جائے، عادی ہو جائے، ان پروگرام کی وجہ سے میڈیا میں مست ہو جائے، اسے پتا بھی نہ چلے، مگر نہ اس کا دین رہے، نہ اس کا ایمان رہے، نہ اس کا اخلاق رہے، نہ اس کی انسانیت رہے۔ یہ پلاننگ ہے، دشمن اسلام شیطان کی پلاننگ ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے ماں باپ اس سے غافل رہتے ہیں کہ بھئی ہم بچوں کو غلط پروگرام نہیں دکھاتے، گیمز مولانا دکھاتے ہیں، گیمز۔ اب کمپیوٹر گیمز بھی آپ دیکھیے ایسے بنائے گئے ہیں کہ بچے کو حیوان بنانے کے لیے وہ گیمز بھی کافی ہیں۔ کیا گیم ہے، بچہ کھیل رہا ہے اور اس میں کیا دکھاتا ہے کہ لڑ رہے دو اور ایک ہی گردن کٹ رہی ہے، خون بہ رہا۔ اب بچپن میں ایک بچہ 5 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں 1000 مرتبہ 1000 گردنیں کاٹ چکا ہے اور خون بھی دیکھ چکا ہے، اب اس کے اندر رحم کہاں رہے گا؟ یہ پلاننگ ہے، کیونکہ یہ ظالم ظلم کرنا چاہتے ہیں، پیچھے اس کے ہاتھ ہیں کہ انسانیت ختم ہو جائے۔ غرب یہی چاہتا ہے کہ ہمارا مفاد ہو، انسانیت اگر ہوگی تو کسی نقطے پہ جا کر ہم ناکام ہوں گے۔ کیوں؟ جس نے ایٹم بم پھینکا تھا، جتنی لالچ اسے دی گئی، جتنا انعام دیا گیا، مگر اس زمانے میں ایسی پلاننگ نہ تھی کہ بچپن ہی سے انسانیت کو ختم کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس امریکی پائلٹ نے جس نے ایٹم بم پھینکا تھا، کیونکہ انسانیت اس کی موجود تھی، انعام بھی ملا، پیسہ بھی ملے، مگر وہ پاگل ہو گیا کہ اندر سے شرافت کی آواز آ رہی تھی کہ تو لاکھوں انسانوں کا قاتل ہے، قاتل ہے، قاتل۔ کہ فرعون پوری پلاننگ کے ذریعے سے انسانیت ختم کرنا چاہتے ہیں، انسانیت ختم ہو جائے تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی انسانیت کی وجہ سے ہمارے مفاد کو نقصان نہ پہنچائے۔ لہذا میڈیا کا حملہ ہے، یلغار ہے، اس کا مقابلہ کریں۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس آیے کریمہ پر مسلمانوں نے لبیک نہ کہی۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی خدا کہہ رہا ہے جاؤ تورات میں ریسرچ کرو، جاؤ انجیل میں ریسرچ کرو، وہاں تمہارے نبی کا ذکر موجود ہے، ذکر اسلام موجود ہے، عظمت پیغمبر اسلام موجود ہے، مگر مسلمانوں نے لبیک نہ کہی۔ اور یہ آیت کتنی عظیم، میں مثال دوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اصل تو ایشین ہے، مگر جنوبی افریقہ میں ایک مرد مجاہد نے اس آیت پر لبیک کہی، اور وہ بیچارہ عالم بھی نہیں تھا، سیل مین تھا، کیونکہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کی جس آیت پر ہم لبیک کہیں گے
اس پر عمل کریں گے اس کے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوں گے، آخرت میں بھی ظاہر ہوں گے۔ اس کا فیض دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ایک شخص جس کا نام احمد دیدت ہے، وہ بیچارہ عالم بھی نہ تھا، اب تو بہت بڑا عالم ہے، مگر ابتدا میں ایک سیل مین تھا۔ اس نے جا کے ریسرچ کی، تورات سے آیتیں نکالی، انجیل سے آیتیں نکالی، مسیحیوں کے ساتھ مناظرے کیے، لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں۔ اس کے ایک مناظرے میں خود بندہ فقیر بھی شریک تھا، ہزاروں کا مجمع، اور ان بڑے بڑے مناظروں میں عیسائیوں کو شکست دی۔ ایک احمد دیدت نے اس قرآن کی سورہ اعراف کی آیت پر لبے کہا تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ اس اکیلے مرد مجاہد نے 50,000 سے زیادہ عیسائیوں کو مسلمان بنایا۔ اور اندازہ لگا ایک آدمی نے، جو بیچارہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اپنی تحقیق پر اس آیت پر لبے کہنے کی وجہ سے، اگر سارے دنیا کے مسلمان مل کر اس آیت پر لبے کہتے، اگر ہمارے مدارس، اگر ہمارے علماء اس آیت کو سینے سے لگاتے، لبے کہتے، تو اس وقت دنیا میں اکثر آبادی مسلمان ہو چکی ہوتی اور عیسائیت اقلیت میں جا چکی ہوتی۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ یعنی اس قدر صاف اور صریح آیتیں ہیں ہمارے پیارے نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ پیارے نبی کی شان مبارک میں یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی انجیل ہی سے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چیپٹر 16 آیت کا نمبر 12 حضرت عیسیٰ کا خطاب ہے۔ فرماتے ہیں I have much more to tell you but now it would be too much for you to bear۔ فرمایا اپنی امت سے مجھے بہت کچھ تمہیں کہنا ہے مگر تمہاری برداشت کے لیے بس یہ کافی ہے۔ When however the Spirit comes who reveals the truth about God۔ When یہاں پر یہ جو اسپرٹ کا لفظ ہے، اسپرٹ یعنی روح، کہ فرمایا جب اسپرٹ آئے گا وہ تمہیں بتائے گا کہ حق کیا ہے۔ تمام حقائق اس وقت دنیا کو پتہ چلیں گے جب اسپرٹ آئے گا۔ اب اگر آپ 50 سال پہلے والی بائبل اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ کہ مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال پہلے جو ہمارے پاس بائبل تھی اس میں اسپرٹ کا لفظ نہ تھا، بلکہ یہاں پر لفظ تھا فار قلیب۔ اور اب بھی لائبریریوں میں جائیے، پرانی بائبلیں اٹھائیں تو آپ کو یہاں پر فار قلیب کا لفظ ملے گا۔ اور یہ عیسائی مذہب کی بہت بڑی بستی ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں ہے تو اسے بدل کے کوئی اور لفظ لے کر آ جاتے ہیں۔ یعنی بڑی کھلی خیانت ہے۔ مگر وہ ہزاروں لاکھوں بائبلیں جو پہلے چھپ چکی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ لہذا یہ خیانتیں یہ کرتے رہتے ہیں۔ مگر اب بھی ہزاروں لاکھوں وہ بائبلس ہیں، اردو کی، انگریزی کی، عبرانی کی، کہ جہاں پر یہ ہیبرو کا لفظ ہے فار قلیب، پہلے یہ لفظ فار قلیب تھا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا، دل تو بہت چاہتا بتانے کا مگر تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہاری عقلیں اتنی بلند نہیں، مگر جب فار قلیب آئے گا وہ تمہیں کلن مفاہیم دین حق بیان کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ When however the far Khalid comes
who reveals the truth about God, he will lead you into all the truth. तमाम के तमाम सच्चाइयों की तरफ वो तुम्हें रहनुमाई करेगा। अब उसकी निशानी क्या है? जहां जहां जिक्र किया हजरत ईसा ने एक सिफत, कहीं दो सिफत उस पैगंबर की बताई है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाला। फरमाया इंतजार करो पार कलीब का, उसकी निशानी क्या है? He will not speak on his own authority. He will not speak on his own authority. वो अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता, और ये किसी नबी की शान नहीं है, ये हमारे नबी की शान है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयिन यूहा, कि कुरान फरमा रहा है मुसलमानों तुम्हारा नबी वो है कि उसकी ज़बान मुबारक से एक लफ्ज भी निकलता है तो वही के मुताबिक निकलता है। एक एक लफ्ज तुम्हारे नबी का वही के मुताबिक है। अगर किसी से प्यार करता है तो वही के मुताबिक है, अगर किसी से नफरत करता है तो वही के मुताबिक है, अगर किसी को अमानतें देकर बिस्तर पे सुलाता है तो वही के मुताबिक है, और अगर किसी का बाजू बुलंद करके मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला का ऐलान करता है तो वही के मुताबिक है, और अगर हसनैन को कांधे पर बिठाता है तो वही के मुताबिक। इस नबी का हर अमल, हर काम, हर कौल, हर फेल अगर कंकरियां फेंकता है तो वही के मुताबिक है, हर अमल वही के मुताबिक है। फरमाइए उस नबी की पहचान है, फारकलीत उसका नाम है, और ये उस नबी की पहचान है कि वही के बगैर वो कोई बात नहीं करता। अब देखिए कुरान मजीद ने भी कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए कि कुरान ने फरमाया मुसलमानों हजरत ईसा ने इंजील में ईसाइयों को तुम्हारे नबी की बिशारत दी है कि एक नबी आएगा, मगर हमारे नबी के नाम बहुत हैं, सिफात बहुत हैं। कुरान ने क्या बताया कि तुम्हारे नबी का कौन सा नाम इंजील में है? तो कुरान फरमाता है इस्मुहु अहमद। सलवात पढ़ी मोहम्मद। कितनी साफ गुफ्तगू हो रही है कि इस्मुहु अहमद, कि हजरत ईसा ने ईसाइयों को जो तुम्हारे नबी का नाम बताया है वो है अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इंजील में तुम्हारे नबी का नाम अहमद है। अब फारकली पर जब मुसलमानों की नजर पड़ी और जिन्होंने तहकीक की कि ये फारकलीद क्या लफ्ज है, देखा इब्रानी जबान का लफ्ज है, इसका तर्जुमा क्या है, जाके तर्जुमे के पीछे गए, डिक्शनरी उठाई, हेब्रो की डिक्शनरी, हेब्रो टू अरबिक डायरेक्ट, हेब्रो यानी इब्रानी, इब्रानी से अरबी डिक्शनरी। जब फारकलीद के लफ्ज पर पहुंचे और डायरेक्ट फारकलीद का तर्जमा किया तो फारकलीद का तर्जमा अरबी में हुआ अहमद मुस्तफा सलवात पढ़ा। फारकलीद का तर्जमा अहमद है। आज भी फारकलीद है, आज भी हमारे नबी का नाम इंजील में है। जब हमारे नबी का नाम इंजील में हो मगर हम इतने गाफिल कि एक ईसाई पादरी आकर कोयटा में तकरीर कर जाए, हाँ, और हम उसका तमाशा देखने जाए। अगर हमारे पास इल्म हो तो हम एक लफ्ज आगे बढ़ने न दें कि तुम क्या हमें ईसाई बनाने के लिए आए हो। ये सारी आयतें हमारे नबी की शान में तुम्हारी किताब में मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम मजहब दीने खुदाई है, हर दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा है। क्रिश्चियनिटी में कुछ भी नहीं,
میں نے عرض کیا کہ کرسچن نوجوان مذہب سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں اتنے خرافات ہیں کہ کوئی چیز عقل کے مطابق نہیں، کوئی چیز سائنس کے مطابق نہیں۔ سب سے پہلے سائنسدانوں کو قتل کرنے والے پادری تھے، علم کے مخالف۔ جب ایک سائنسدان نے کہا یہ زمین میں حرکت ہے، تو کیونکہ جو ان کی منسوخ شدہ کتاب ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے عقیدے سے یہ بات ٹکرائی، اس بیچارے سائنسدان کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ مگر اسلام دین خدا ہے، قرآن سائنس سے بھی زیادہ ترقی یافتہ کتاب ہے کہ سائنس نے آج بتایا کہ زمین میں حرکت ہے، مگر قرآن نے 1400 سال پہلے کہا الذی جعل لکم الارض مہدا، اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارے کی طرح بنایا۔ گہوارے میں حرکت ہوتی ہے نا، یعنی گہوارے کا لفظ مہد یعنی گہوارہ، گہوارے کا لفظ بتا کر استعمال کر کے بتا دیا کہ دیکھو زمین میں حرکت ہے، مگر وہ حرکت تمہارے لیے مصیبت نہیں ہے، ڈسٹربنس کا سبب نہیں ہے۔ جیسے گہوارے کی حرکت بچے کے لیے آرام کا سبب ہے، زمین کی حرکت انسان کے لیے آرام کا سبب ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ لہذا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، دلائل ہے، عقل ہے، منطق ہے۔ اسلام دین عقل ہے، اسلام دین منطق و لاجک ہے۔ اسلام سائنس سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، مگر افسوس کہ ہم تبلیغ میں پیچھے ہیں، کوئی ہمارا مشنری ورک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی متوجہ ہو جائیے، خصوصاً آج کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے، نئی نسل کے لیے لازمی ہے، شد لازمی ہے، ورنہ نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر علم نہ ہو، جہالت پہ جہالت کے پردے پڑتے چلے جائیں، حقائق کا پتہ نہ چلے، تو یہ جو یورپ سے اس وقت ڈش اور یہ دنیا پوری بھر کے جو چینل یہاں نظر آ رہے ہیں، بے حیائی ہے، فحش پروگرام ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، یہ سب قرآن کے خلاف، یہ سب اخلاق کو ختم کرنے کے لیے حربے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے ایک ایسا وقت آ جائے اگر ہم مقابلہ نہ کریں۔ یہ جنگ ہے، جنگ اس جنگ سے زیادہ خطرناک ہے کہ بغیر اطلاع کے، بغیر احساس کے نوجوان ختم ہو جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور میں بتاؤں ایسا ہوا ہے امریکہ میں ایک جگہ جہاں ہندوستان سے گنے کی فصل کے لیے انگریز کچھ لوگوں کو لے گئے تھے، گنے کی فصل کاشت کرنے کے لیے۔ اچھی خاصی آبادی ہے، کئی علاقوں میں وہ لوگ ہیں۔ تو وہاں ایک مومن ایسے اتفاق سے ان کا محرم وہاں ہوا، تو دیکھا 10 محرم کو وہاں ان لوگوں نے جو اصل ہندوستانی تھے، مگر اب صدیاں گزر گئی، تقریباً 1 سینچری سے زیادہ، جب برٹش گورنمنٹ امریکہ پر قابض تھی اس زمانے کی بات، تو 10 محرم کو انہوں نے جلوس نکالا اور یا حسین بھی کر رہے تھے، اور نہ فقط یا حسین، اس پر غضب یہ اچھا خاصا جلوس تھا، یا حسین کہہ رہے تھے، مگر نہ ماتم نہ گریا، بلکہ جلوس کے ساتھ شراب کی بوتلیں سب پی رہے تھے۔ کیونکہ ایسے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اگر جہالت کے پردے پر۔ اس بیچارے مومن کو بہت صدمہ ہو، کئی ہیں تو مومن، مگر یہاں آ کر ان کا کلچر ختم ہو گیا، ثقافت ختم ہو گئی ہے، دین ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، علم جو نہ رہا۔ اور ان کے بزرگوں سے جو تھے، کیا بھائی یہ تم کیا کرتے؟ کہ ہمارے بزرگ مناتے تھے محرم۔ بھائی کیوں مناتے تھے؟ کہ ہمیں زیادہ تو نہیں پتا، وہ شاید 2 شہزادے تھے، وہ آپس میں لڑے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے اس طرح سے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ دین رہتا، نہ ایمان، نہ اخلاق۔ اگر ہم اس غربی ثقافت کا مقابلہ نہ کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا، مگر ہماری اولاد اس میڈیا کے بہاؤ پہ بہہ جائے گی، نابود ہو جائے گی، اخلاق ان کا ختم ہو جائے گا، کردار ان کا ختم ہو جائے گا۔
لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی میڈیا کریٹ کریں تاکہ حق و باطل کا پتہ تو چلے، تاکہ آواز تو ہو، تاکہ کم سے کم ایک چراغ تو جلے جس سے فیض حاصل کرنے والے فیض لیں۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ اور اگر یہ تصویر حق کی دکھائی جائے تو ہزاروں لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ عیسائیت میں کچھ بھی نہیں رہا، نجاست کے سوا، خباثت کے سوا، خود پرستی کے سوا، حیوانیت کے سوا۔ اس وقت وہ معاشرہ کرائمز میں گل رہا ہے، مر رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ یہ حالت 14 سال سے ہم جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس معاشرے میں۔ اخلاقی اقتدار کچھ بھی نہیں، حیوان سے بدتر لوگوں کا اخلاق ہے۔ یہ ظاہراً جو اخلاق بیچارے لوگ 1-2 مہینہ گھومنے جاتے ہیں، وہ ظاہراً وہ بزنس والا اخلاق ہے، کیونکہ وہ مسکرائیں گے نہیں، کہنا ہیلپ یو نہیں کہیں گے تو نوکری سے چھٹی ہو جائے گی۔ مگر آپ کو پتا ہے لاس اینجلس میں آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ گئی تھی تو انہوں نے اپنا اخلاق ظاہر کیا تھا کہ کتنے دکانیں لوٹی گئی، کتنی عورتوں پر حملے ہوئے، کیا کیا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے میں لائٹ چلی جائے، اندر سے حیوان ہے مگر ظاہر سے اخلاق دکھا رہے ہیں۔ مثلا ہم پہلے لندن تبلیغ کرنے گئے تھے 1984 میں، وہاں پر حیدری امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک عالم دین تھے ہندوستان کے، تو انہوں نے ٹیلی ویژن کھولا تو ایک صاحب انٹرویو دے رہے تھے۔ اب ہمیں انگریزی آتی تھی، یونیورسٹی میں ہم نے یہاں سے گریجویشن کیا تھا، جب وہاں گئے ہم حیران ہو کے بولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم صحیح سن رہے ہیں، کہا بالکل صحیح۔ یعنی کوئی بے حیا بے غیرت ترین آدمی ایسے آ کر اسٹیشن پہ، وہ بھی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر، اپنی اتنی غلیظ حرکت نہیں بتائے گا، وہ فخر سے وہ حرکت بتا رہا تھا۔ یعنی ہم تو اس معاشرے سے گئے تھے کہ ایسا بھی کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ غلیظ ترین حرکت، خبیث ترین حیوانی سے بدتر حرکت وہ اپنے فخر سے بتا۔ اس زمانے میں ہومو سیکشولیٹی یعنی وہ گناہ جو حضرت لوط کی قوم نے کیا اور عذاب تھا، فیشن بن چکا تھا، لوگ فخر کرتے تھے، انہیں وہاں کی زبان میں گے کہتے ہیں، فخر کرتے تھے ہم گے ہیں اور جلوس نکالتے تھے، مائنرٹی میں ہیں ہمارے حقوق۔ لاس اینجلس میں ایک آئی جی ایک بہت بڑے افسر، وہ بھی فخر سے انہوں نے بھی انٹرویو دیا کہ ہم گے ہیں۔ اس قدر معاشرہ پس۔ ہم وہاں پر نماز جمعہ پڑھاتے تھے تو ایک صاحب نے آگے اخبار دکھایا، اخبار میں کیا تھا، اب یہ عیسائیت ہے، یہ تو ہمارے مذہب کی حقانیت ہے لیکن اخلاقی طور پہ عیسائیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا اخلاق کیا۔ ایک صاحب نے لندن میں آگے اخبار دکھایا کہ وہاں 2 گے یعنی 2 مرد جنہوں نے آپس میں شادی کی تھی، وہ سلور جوبلی منانے گئے چرچ میں، اور چرچ بھی چھوٹا نہیں، سب سے بڑا جو انگلینڈ کا پادری ہے، آرچ بشپ آف انگلینڈ، یعنی سب سے بڑا ان کا عالم، سب سے بڑا، یعنی جیسے ہمارے یہاں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے مجتہد یا مرجع، ان کا جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اسے آرچ بشپ آف انگلینڈ، ان کے ہاں یہ دونوں خبیث گئے سلور جوبلی منانے کے لیے کہ ہم 25 سال سے مرد ہیں مگر میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو ان کے عالم نے ان کو مبارکباد دی کہ آفرین ہو تم پر کہ اس ملک میں تو اپنی بیوی سے کوئی 25 سال رہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مذہب ہے، یہ مذہب، یہ خبیث مذہب، نجس مذہب، اور وہی نجاست آپ کے نوجوانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ غضب یہ ہے کہ میڈیا کے پاور سے اس نجس معاشرے کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا نوجوان عاشق ہو جائے کہ یورپ میں تو بڑے مزے ہیں، یورپ کی لائف تو بہت اچھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے نجس، یہ نجاست، خبیث۔ آپ دیکھیے کتے کو خدا نے نجس خلق کیا ہے، خنزیر کو خدا نے نجس خلق کیا ہے، حالانکہ اس بیچارے کا خود کا کیا قصور، پیدائشی نجس ہے، صرف ہمیں ہدایت دینے کے لیے کہ کائنات میں کتا سب سے زیادہ نجس ہے، خنزیر سب سے زیادہ نجس ہے۔ مگر اے مسلمانوں دیکھو، سب سے نجس ترین مخلوق کتا اور خنزیر ہے، مگر ان کے اندر بھی ہم جنس پرستی نہیں ہے۔ کتا ہے مگر ہم جنس پرستی نہیں ہے، ہومو سیکشولیٹی نہیں ہے، پگ خنزیر ہے مگر وہ بھی اس غلاظت میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر انسان ہو کر کوئی اس غلاظت میں مبتلا ہو تو کتے سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے۔ لہذا یورپ کا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے کتے اور خنزیر سے بدتر ہے، کوئی انسانیت نہیں، کوئی شرافت نہیں۔ اور اس زمانے میں فیشن تھا، لیکن الحمدللہ 1986 کے بعد آہستہ آہستہ ایڈ کی بیماری کی خبر ہوئی،
اب جب ایڈ کی بیماری کی خبر ہوئی اب لوگ ڈرنے لگے، اور اس وقت ہمیں موقع ملا کہ ہم نے اپنی تقریروں میں کہا کہ دیکھو یہ عیسائیت ہے کہ تمہارا آرچ بشپ آف انگلینڈ وہ کٹنگ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے کہ یہ مبارکباد دے رہا تھا ایسے خبیثوں کو، ایسے غلیظوں کو، مگر دیکھو قرآن میں ایک مقام پر نہیں 3 مقامات پر پروردگار نے کہا ہے کہ اگر ہم جنس پرستی اس گناہ ہومو سیکشولیٹی میں اگر کوئی مبتلا ہوگا میں اللہ اسے دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب۔ اس وقت واقعی حق و باطل کھل کے سامنے آ گئے۔ اور 2 سال پہلے برمنگھم میں ایک ڈاکٹر سے تقریباً آدھے گھنٹے ہماری گفتگو رہی، انہوں نے کہا مولانا یہ جو ایڈ ہے نا یہ بیماری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں کہ کوئی ویکسین بنے، اگر یہ بیماری نہیں ہے اس طرح اپنی صورت کو اپنی حیثیت کو بدل دیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، واقعی عذاب ہے۔ عزیزان گرامی وہ خود عذاب میں مبتلا ہے، ہر سال لاکھوں افراد مر رہے ہیں، حیوانیت کے سوا کچھ نہیں۔ کل میں نے کہا یہ 10-15 سال کی لذت گرائی اور لذت پرستی، اس کے بعد تباہی اور تباہی، نہ کوئی فیملی لائف ہے، نہ کوئی زندگی ہے، نہ اس معاشرے میں وفا ہے، نہ اس معاشرے میں حیا ہے، نہ اس معاشرے میں غیرت ہے۔ اللہ اللہ بتائیے، بعض حیوانوں میں بھی غیرت ہے، بعض حیوانوں میں بھی وفا ہے، مگر یورپ کا معاشرہ اس کے وفا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، غیرت اور حیا جیسی کوئی چیز نہیں۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ پھر طوفان، اکثر آپ نے ٹیلی ویژن اسٹیشنوں میں دیکھا ہوگا کہ جناب پورے گھر کے سامان جو ہے وہ دریا میں بہہ گئے، فریج ہے لاکھوں، مطلب میامی پورا غرق ہو گیا تھا، کتنے بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ عذاب ہے، خدا سمجھانا چاہتا، مگر اب ہمارے ہاں بھی گزشتہ سال پشاور میں طوفان آیا تو بزرگ لوگوں نے کہا کہ 70 سال ہو گئے ہم نے ایسا طوفان نہیں دیکھا، یہ عذاب۔ اب کوئٹہ میں کتنے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، وہی یورپ کے گناہ آ گئے۔ کراچی میں طوفان آپ نے دیکھا، کیونکہ وہی ڈش کی وجہ سے اب ایک شہر بن چکا ہے کہ آپ یہاں پر ہو، اگر ڈش دیکھ رہے ہیں گویا آپ لندن میں ہیں، وہی خرابیاں یہاں پہنچ رہی ہیں، وہی غلاظتیں، وہی فلمیں، وہی نجاستیں یہاں پہنچ رہی۔ اب آپ دیکھیے یہاں بھی عذاب آنا، وہی عذاب جو امریکہ میں آتے رہتے ہیں، وہی عذاب، ایڈ کی بیماریوں کا عذاب اور دیگر عذاب، طوفان یہ یہاں آ رہے ہیں۔ خداوند عالم امام فرماتے ہیں خدا ہر زمین کے لیے بارش کا پانی مقرر کرتا ہے، مقرر ہے کہ کوئی زمین خشک نہ رہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ ہر زمین کے لیے پانی بارش کا مقرر ہے، مگر اس خطے کے رہنے والے جب گناہ کرتے ہیں تو وہ بارش کا پانی نہیں آتا، بلکہ اگر کہیں آتا ہے تو عذاب بن کر آتا، ورنہ مقرر ہے کہ اس زمین کو جتنی ضرورت ہے اتنا پانی ملے۔ جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو خشک سالی ہو جاتی ہے یا سیلاب آ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا یہ ان گناہوں کا اثر ہے کہ یہاں بھی وہ تباہی پھیل رہی ہے۔ متوجہ ہو جائیے، اہل بیت کا دامن پکڑیں، قرآن کا دامن پکڑیں۔ ہمارے پاس قرآن و اہل بیت ہیں، ہمارے پاس نور ہی نور ہے، اخلاق ہی اخلاق ہے، انسانیت ہی انسانیت ہے، وفا ہی وفا ہے، اور قربانی ہی قربانی ہے۔ قربانی انسان دیتا ہے، سیکریفائس انسان کا کام ہے، وفا انسان کا کام ہے۔ لہذا ان اخلاقی نعمتوں کو چھوڑ کر یورپ کی پیروی نہ کریں، غرب کی پیروی نہ کریں۔ قرآن جیسی نعمت ہے مسلمان ہمارے پاس، حسین جیسی نعمت ہے ہمارے، عزاداری جیسی نعمت ہے۔ دیکھیے ہم بچپن سے روتے آتے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے رونے کی عظمت کیا ہے، بچپن سے عادت ہے رونے کی۔ مثلا ایک آدمی ہر روز مرغی کھائے، اب اسے مرغی کی لذت کیا، ہر روز مرغی کھائے، مگر جو بیچارہ 1 مہینے میں مرغی کھاتا ہے اسے مرغی کی لذت کا پتہ چلتا ہے، کیوں بچپن سے روتے آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس رونے میں کیا لذت ہے، کیا عظمت ہے۔ ہیوسٹن میں ہم بہت پہلے 5-6 سال 2 رمضان ہم نے گزارے، تو وہاں ایک علی کے نام امریکن ہے جو مسلمان اور شیعہ ہو چکا، تو 19 کو ہم نے شب داری کی اور 21 کو اور 23 کو 3 ہی شب داریاں ہوتی، اور اس میں خوب دعائیں، خوب گریا۔ اب آخری 23 کی شب داری تھی، ہم نے کہا آخری ہے، تو وہ انگریز جو نیا مسلمان تھا
حالانکہ اس کا کام بھی بیچارے کا پہلے گانا بجانا، پورا اس کی فیملی بیچارے کا وہی گانا بجانے والا تھا، مگر الحمدللہ شیعہ ہو گئے۔ تو وہ بیچارہ بڑا مایوس آیا، افسردہ چہرے کے ساتھ کہ مولانا بس یہ آخری رات۔ میں نے کہا بس یہ آخری رات۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات اور بڑھا دی جائے؟ کہا مجھے زندگی میں اتنا مزہ کبھی کسی چیز میں نہیں آیا اتنا اس شب بیداری کے گریے میں مزہ آیا، دعاؤں میں مزہ آیا۔ جن لوگوں نے نہیں چکھا، پہلی مرتبہ اس مزے کو چکھتے ہیں، انہیں پتا چلتا ہے کہ گریہ امام حسین کی لذت کیا ہے۔ گریہ نعمت ہے۔ خدا رونے والوں کو اپنا محبوب کہتا ہے کہ جس آنکھ میں آنسو ہے جو روتے ہیں وہ میرے محبوب ہیں۔ پھر فرمائے جو چینک چینک کے روتے ہیں میں انہیں دوست رکھتا ہوں۔ اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ فراوان نعمت دی خدا، عزاداری امام حسین۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں، ہنسو بہائیں، اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی مل کے فریاد کریں یا اللہ یا لال کا ماتم ہے خزادارو دنیا میں جہاں دیکھیں جہاں جائیں ہر امام بارگاہ سے صدا آ رہی ہے یا حسین یا کہیں ہزاروں کا مجمع ہے کہیں لاکھوں کا، سب رو رہے ہیں امام بارگاہ میں، مگر ہائے قبر زہرا پہ کوئی رونے والا نہیں ہے۔ ماں
کو بیٹے کا پرسہ دینے والا جنت البقیع میں کوئی نہیں ہے، کوئی عزیزوں یہ دن کی مجلس ہے، رات کی مجلسوں میں جائیں پوری دنیا میں امام بارگاہوں میں چراغان ہیں، روشنیاں ہیں، امام بارگاہ آباد ہے، مگر ہائے قبر زہرا نہ کوئی رات کو چراغ جلانے والا ہے، نہ کوئی دن کو سایہ بنانے والا ہے۔ مجھ سے نہ پوچھے یہ جو تازے حاجی آئے انہیں سینے سے لگا کے گئے زہرا کی قبر کا حال بتاؤ، آئے زہرا آج بھی مظلوم ہے، مظلوم ہے۔ اے خدا تجھے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا کا واسطہ، آج ہمارے گناہ بخش دے، سب مل کے کہیے یا اللہ، مضطر و پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، او میرے اللہ تجھے زینب و زہرا کی پریشانیوں کا واسطہ، اگر اس مجلس میں کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور کر دے، سب مل کے کہیے یا غیاث المستغیث یا یعنی فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، اے خدا ہماری پہلی فریاد یہ ہے کہ ہمارے گناہ بخش دے، اے خدا یا غفار یا غفار یا اے حسین کے غم میں رونے والوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے بڑا گنہگار بخشا گیا،
جو زینب کے اجڑنے کا سبب تھا وہ حر بھی بخشا گیا. اگر اس مہینے میں ہم بخشے نہیں گئے پھر کب بخشے جائیں گے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال زندہ رہیں گے یا نہیں، یہ مجلس نصیب ہوگی یا نہیں. شاید ہم قبروں میں سو رہے ہوں اور دنیا آزاداری میں مشغول ہو. یا اللہ، اسی لیے معافی مانگنے کا وقت ہے. آپ فریاد کریں یا غفار. مانگنے سے پہلے جتنا یہ مجمع ہے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ میں نے آنکھوں سے کیا گناہ کیے، میں نے زبان سے کیا گناہ کیے، میں نے ہاتھوں سے کیا گناہ کیے، میں نے دیگر اعضاء سے کیا گناہ کیے. پہلے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے جوانی کے گناہوں کو یاد کریں. گناہ یاد کرنے کے بعد اس آیت پہ غور کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر. اے گناہگار، تو بے خبر ہے کہ تیرے گناہوں کے اثرات کہاں کہاں پہنچے ہیں. قرآن فرماتا ہے تیرے گناہ کے اثرات پوری کائنات میں پھیل گئے ہیں مگر تو بے خبر. اسی لیے ہم نہیں روتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا نقصان کیا. حدیث عرض کروں، فقط جب انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے. اس جھوٹ کے گناہ کی بدبو پہلے آسمان میں پہنچتی ہے اور وہاں کے فرشتوں کو تکلیف و اذیت دیتی ہے. وہ فرشتے جھوٹے پہ لعنت بھیجتے ہیں، پھر یہ بدبو دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ پہنچتی ہے. یہ گناہ کا اثر اس قدر زیادہ ہے، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو تکلیف ملتی ہے. مگر جس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے. فرشتوں نے ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے پتھر نہیں کھائے، تیر نہیں کھائے، بچے قربان نہیں دیے. ارے فرشتوں سے زیادہ حسین کو تکلیف ہوتی ہے. زہرا کا دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے. یہ عزادار ہے، گناہ کیوں کر رہا؟ اس نبی کا دل دکھتا ہے جس نے پتھر کھائے. ہمیں انسان بنانے کے لیے یا اللہ
اے خدا میں جاہل تھا، مجھے پتا نہ تھا، میں نے سمجھا میں نے گناہ چھپ کے کیا، اس گناہ کا اثر اس کمرے تک محدود ہے، مگر مجھے قرآن نے بتایا تیرے گناہ نے زہرا کا دل زخمی کیا ہے، تیرے گناہ نے سکینہ کا دل دکھا ہے۔ اے خدا میں اپنے گناہوں پہ جتنا رو کم ہے، آئے میرے زینب کا دل دکھایا، میں نے گناہ کر کے امام زمانہ کا دل دکھایا ہے، میرے اللہ مجھے بخش دے۔ آئے میں نے عباس علمدار کا دل دکھایا ہے، میں نے علی اکبر ہم شکل پیغمبر کا دل دکھایا۔ اگر قیامت کے دن علی اکبر میرا ہاتھ پکڑ کے ایک جملہ کہے میں مر جاؤں گا، جواب نہ دے سکوں گا، آئے میں نے سینے پہ برچھی اس لیے تو رکھائی تھی، اے مومن ہائے میری ماں بہنوں، اگر قیامت کے دن زینب آپ کا ہاتھ پکڑ کے گئے، میں نے پتھر کھائے حسین جیسا بھائی قربان کیا، مگر ہائے تم بے حجاب رہے، تم بے نمازی رہے۔ اے خدا اس نقطے سے میں غافل تھا، مجھے قرآن نے بتایا میں نے گناہ کیے، بہت برا کیا۔ اے خدا آج حسین کی مجلس میں آیا ہوں تاکہ میرے گناہ، ہم سب کے گناہ، میرے والدین کے گناہ بخش دے۔ سب مل کے کہیے یا رب دے، آج ہم سب کے گناہ میرے اللہ تجھے واسطہ حسین کی 4 برس کی یتیم بچی کا ہزاروں کربلا میں، کربلا کے بعد بھی اس بچی نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں، یا اللہ خدا اس معصومہ بچی کا واسطہ رد نہیں کرے گا۔ اے خدا جب سکینہ کو وسیلہ بنا کے آئے ہیں، عزاداروں یہ کتنی مظلومہ بچی تھی۔ 11 محرم سکینہ فریاد کر رہی تھی، مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ میرے بابا کی لاش کدھر ہے؟ میں شام قیدی ہو کے جا رہی ہوں، میں بابا سے خدا حافظ کہنا چاہتی ہوں،
ادارو بڑی سخت روایت ہے، سیدو مجھے معاف کرنا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا۔ ایک ظالم سپاہی کہتا ہے بچی میرے گھوڑے کے نزدیک آ، میں تجھے بتاؤں تیرے بابا کی لاش کدھر ہے؟ جناب سکینہ نے فرمایا میں سید زادی ہوں، تجھے دعا کروں گی اگر تو مجھے اتنا بتا دے میرے غریب الوطن، میرے پیاسے بابا کی لاش کدھر ہے؟ ذرا سنیں گے ظالم نے کیسے بتایا؟ یہ کہنے لگا بچی میرے گھوڑے کے اور نزدیک آ، سکینہ عاشق حسین تھی، بابا سے زیادہ محبت کرنے والی تھی، گھوڑے کے نزدیک آئی، اس ظالم نے اس زور سے تماچا مارا، بچی جا کے زمین پہ گری، سب مل کے کہیے یا حسین، یا حسین، سکینہ گزر گئے، یا حسین۔ خزدار و روایت کو سن کے بہت روئے، اب حدیث نبی سن کر بھی روئیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں او کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ نبی کے نواسے کی بیٹی ہے، یتیم بھی ہے، سید زادی بھی ہے، قرآن مجید کی آواز ہے وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، اور کبھی یتیم پہ غصہ نہ کیا کرو۔ مگر کتنی صابرہ تھی حسین کی بچی، زمین پہ گر گئی، زمین سے اٹھی، جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا ہوگا، کیا جملہ کہا؟ فرمایا تماچا مارنے والے سادات کی عظمت، فرمایا تماچا مارنے والے مجھے اتنا بتا دے میرا جرم کیا ہے؟ کیا بابا کیا پوچھنا جرم ہے؟ کیا بابا کی لاج کے پاس جانا جرم ہے؟ سب مل کے کہیے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ امام زمانہ جہاں بھی ہے ایک نظر رونے والوں پہ ڈالیے، یہ اپنے زہرا یوسف زہرا کہاں ہے؟
امام زمانہ جہاں بھی ہے، مجھے نہیں معلوم تنہا کربلا کے بیابان میں رو رہے ہیں یا جنت البقیع میں رو رہے ہیں۔ مولا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بھی رونے کے لیے آئیے، اپنے رومال سے عزاداروں کے آنسوؤں کو صاف کیجیے۔ یا حجت ابن الحسن عجل علی ظہور، یا حجت ابن الحسن، یا حجت ابن الحسن، یتیمی سکینہ، مظلومیت سکینہ، آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے میرے اللہ، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے میرے اللہ، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک گناہوں سے مکمل توبہ نہ کر لیں، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک تیرے حقوق ادا نہ کر لیں، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نمازیں قضا ہیں، جو روزے حج و زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق۔ پروردگار ہمیں علم کامل، تقوی کامل، عقل کامل